السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کرونا وائرس جو ہیومن کرونا وائرس ہے، ویسے کرونا وائرس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کرونا وائرس وہ ہے جو کہ جانوروں میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، اسے اینیمل کرونا وائرس کہتے ہیں، اور دوسرے وائرس وہ ہوتے ہیں جو کہ انسانوں میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں، انہیں ہیومن کرونا وائرس کہتے ہیں۔ تو ہیومن کرونا وائرس جو ہے وہ تقریباً، ویسے تو ٹوٹل کرونا وائرس تقریباً 3.5 لاکھ قسم کے ہیں۔ اس میں سے ہیومن کرونا وائرس جو ہے وہ 7 قسم کے دریافت ہوئے ہیں۔ 3 قسم کے کرونا وائرس ایسے ہیں جن کو سیریسلی لیا جاتا ہے اور وہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور 4 قسم کے کرونا وائرس ایسے ہیں جو کہ مائلڈ قسم کی سمٹمز پیدا کرتے ہیں، جیسے نزلہ ہو گیا، کامن کولڈ، سنیزنگ وغیرہ۔ تو ان کو اتنا زیادہ خطرناک نہیں سمجھا جاتا، بشرطیکہ کہ ان کی کوئی کمپلیکیشن پیدا نہ ہو۔ اور جو 3 قسم کے خطرناک قسم کے جو کرونا وائرس ہیں، تو اس میں کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر انفیکشن میں ایک کمپلیکیشن پیدا ہو، لیکن پاسبلٹی اس میں کمپلیکیشنز پیدا ہونے کی ہوتی ہے۔ ویسے جو مائلڈ قسم کے کرونا وائرسز ہیں، ان میں 4 قسم کے کرونا وائرسز پائے گئے ہیں۔ پہلی قسم جو کرونا وائرس کی ہے وہ OC43 اس کو کہا جاتا ہے، اور کرونا وائرس کی دوسری جو قسم ہے وہ HKU1 کے نام سے اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے۔ تیسری قسم 229E کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اور کرونا وائرس کی جو چوتھی قسم ہے اسے NL63 کے نام سے سمجھا جاتا ہے یا مینشن کیا جاتا ہے۔ 229E اور NL63 یہ الفا کرونا وائرس ان کو کہا جاتا ہے، اور OC43 اور HKU1 ان کو بیٹا کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ کرونا وائرس کی 3 بڑی جو علامتیں ہیں، مین سمٹمز ہیں۔ ایک تو فیور ہے، اور دوسرے نمبر پر کھانسی، عام طور پر ڈرائی کف ہوتی ہے اسٹارٹ میں، تو بعد میں یہ ویٹ کف میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری علامت جو کرونا وائرس کی ہے وہ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہے، کیونکہ جب یہ وائرس انسان کے پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو وہاں جا کے یہ انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھیپھڑوں کو پرابلم ہوتی ہے آکسیجن لینے میں۔ اور ایک چیز جو عام پبلک جیسے کسی کلینک میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر آج کل جو ڈیجیٹل قسم کے تھرمامیٹرز آ گئے ہیں، تو ان سے سب سے پہلے پیشنٹ کا ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرونا کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس سے صرف پیشنٹ کا ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے۔ اگر ٹیمپریچر ہائی ہے تو وہ کرونا کے پیشنٹ کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کرونا اس کو ہے۔ تو اس طرح وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اس میں ڈیجیٹل تھرمامیٹر کے ذریعے۔ بہرحال کرونا وائرس سارس کرونا وائرس 2، اس کا جینیٹک میٹیریل زیادہ تر 70% جو ہے وہ سارس کرونا وائرس، جو پہلا سارس کرونا وائرس تھا، اس سے تقریباً 70% سملر ہے، اور 96% اس کی سملیرٹی ہے اس کرونا وائرس سے جو کہ بیٹ کا کرونا وائرس
कहा जाता है, यानी बैट के अंदर जो चमगादड़ों के अंदर जो वायरस पाया जाता है, उसके अगर हम जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करें तो वो 96% जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है इस जो नोवल कोरोना वायरस से। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद, श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो बैट का कोरोना वायरस है ये इवॉल्व हुआ है, इसमें इवोल्यूशन हुई है और ये नोवल कोरोना वायरस वजूद में आया है जिसने सारी दुनिया में तबाही फैला दी है। कोरोना वायरस की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कोरोना वायरस वैसे अल्फ़ा कोरोना वायरस है, बीटा कोरोना वायरस है, गैमा कोरोना वायरस है और डेल्टा कोरोना वायरस है। ये 4 किस्म के कोरोना वायरसेस हैं। इसमें अल्फ़ा और बीटा कोरोना वायरस जो है ये बैट्स के अंदर पाया जाता है और गैमा और डेल्टा कोरोना वायरस ये बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। तो बैट्स का जब मुशाहिदा किया जा गया है तो तकरीबन 2400 कबल मसीह से लेके 3300 कबल मसीह तक ये दरियाफ्त हुए हैं कोरोना वायरस, जो कि अल्फ़ा और बीटा टाइप के हैं। और गैमा और डेल्टा टाइप के जो कोरोना वायरसेस हैं ये 3500 साल, तकरीबन 3300 साल पहले, 3000 से ले तकरीबन 3000 साल पहले ये दरियाफ्त हुए हैं। और जो बर्ड्स को जब स्टडी किया जाता है, बर्ड्स के फॉसिल्स को, तो उसमें कोरोना वायरस की निशानदेही होती है। तो ये था कोरोना वायरस के बारे में एक मुख्तसर सा स्टडी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ मालूमात भी आपको हासिल हुई होंगी। तो बहरहाल वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।